میں نے سارے اختتام اس کے حوالے کر رکھے ہیں اور جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی قبول ہے مجھے۔ آپ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ سے بہت بے باک محبت کی ہے میں نے، اتنی بے باک کہ اس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ جب بھی کیا باوضو ہو کر ذکر کیا آپ کا اللہ سے۔ آپ کی محبت نے اللہ سے ملوایا ہے مجھے۔ آپ کو تو برا میں کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ تو ذریعہ بن کر آئے اللہ سے ملاقات کا۔ آپ نے ضبط کے آداب سکھائے مجھے اور صبر کا ہنر سکھایا مجھے آپ جس سجدے پر ادھورا چھوڑ کر گئے تھے اس سجدے نے مکمل کیا مجھے، اور پھر مجھے نواز دیا گیا اس محبت سے جس کو زوال نہیں، میرے پیارے اللہ کی محبت سے۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا کہ آپ کو کھو کر اللہ سے ملاقات ہوگی یا خدا مجھے ملے گا تو اسی کی قسم آپ کو 100 دفعہ پا کر میں 100 دفعہ کھو چکا ہوتا۔ اس کی قدرت میں حد بندی نہیں ہو سکتی۔ اس نے تو ایک کام کا ارادہ کیا اور بس وہ کام ہو گیا۔ نہ وہ مادہ کا محتاج ہے نہ اسباب کا پابند۔ پھر تم کس چیز کا خوف کھاتے ہو؟ جب وہ راضی ہوتا ہے تو سب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کے دلائل اس کے معجزوں سے زیادہ طاقتور کبھی نہیں ہو سکتے۔ عبادت آپ کو فرشتہ بنا سکتی ہے، لیکن درد انسان بناتا ہے۔ تبھی اس نے فرشتوں سے افضل انسان کا درجہ رکھا ہے، کیونکہ عبادت اتنی مشکل نہیں جتنا تڑپ برداشت کرنا ہے، اور تڑپ تبھی دل میں پیدا ہوتی ہے جب دل میں احساس ہوتا ہے، دوسروں کا احساس، دوسروں کی تکلیف کا احساس۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ اس نے خود کو ہمارے ارد گرد لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اور وہ رب راضی تبھی ہوتا ہے جب ہم کسی کے غم کو سمیٹ لیتے ہیں، کسی کے عیب پہ پردہ رکھ لیتے ہیں، کسی کی بے بسی کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ بس تب پھر وہ ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، ساری دنیا سے دور اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس لیے صبر کرو کیونکہ تمہارا اللہ تمہیں اور تمہارے دل میں آنے والی دعاؤں کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تمہیں صبر اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہاں تک کہ تمہیں تو تب بھی صبر کرنا ہے جب آپ صبر کے راستے پر اپنے قدم جما نہیں سکتے، تب بھی آپ کو اس پر چلنا ہے۔ آپ چلنا مت چھوڑیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس ہستی کے سامنے ہیں جو سب کچھ دیکھنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جو کبھی آپ کے اسرار سے پریشان نہیں ہوتا، وہ جو ہمیشہ آپ کو سنتا ہے، اور یقین کرو وہ آپ کی تکلیف سے کبھی بھی لا تعلق نہیں ہوتا۔ اور پھر تمہیں صبر اس لیے بھی کرنا ہے کہ دینے والے نے وعدہ کر رکھا ہے، اور جب ایسا ہو تو پھر تمہیں وہ چیز حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ دنیا والے بھی نہیں۔ کبھی کبھی وہ ہمارے دل میں گزرنے والی معمولی خواہشات کو پورا کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے کتنے قریب ہوں۔ ہم اپنے رب کی حکمتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے، اور یہ تو اس کی صفت ہے کہ وہ آزماتا ہے اور ہمیں اس آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف آخر تھی کیا۔ کیوں مایوس ہو جاتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں اندھیرے سے گھبرانے لگتے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اس اندھیرے کے بعد سویرا لانے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اور میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں نا، وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں، اور وہ خواہشات جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہیں۔ تمہیں بس اپنے یقین کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، اور پھر دیکھو وہ معجزوں کا سلسلہ کیسے جاری رکھے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جا تجھے مہلت دی گئی۔ پھر شیطان کہنے لگا جیسے میں گمراہ ہوں ویسے ہی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا۔
जो शख्स इन में से तेरा कहा मानेगा वो मेरे बंदों में से नहीं। और हमेशा याद रखना, अल्लाह जब जिससे नाराज़ होता है ना तो उसके दिल में से अपनी याद को निकाल देता है। तो फिर तुम भी इन लोगों में से मत हो जाना। तुम दूर तो जा रहे हो मगर इतना ना चले जाना कि अल्लाह को ढूंढ ही ना सको। सारी चीज़ें वापस मिल जाती हैं, यह सारी ख्वाहिशात किसी न किसी ज़रिए से पूरी हो जाती हैं। हर शय हर शख्स का नेमुल बदल है, हर खला पुर हो जाती है। अगर पूरी नहीं होती तो वो सिर्फ अल्लाह की कमी है। फिर चाहे तुम्हें चांद सितारों पर भी अबूर हासिल हो जाए और तुम्हारी झोली में दुनिया की हर चीज़ ला कर रख दी जाए, लेकिन खुदा की, अल्लाह की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। और ऐसा हरगिज़ मत करना कि अल्लाह तुम्हारे दिल से अपनी याद को निकाल दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तुम उन लोगों में से होगे जो खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। और ऐसे लोग शैतान के बहुत करीब होंगे और अल्लाह से बहुत दूर। और फिर ये तुम्हारी नहीं, शैतान और अल्लाह की जंग है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें इस जंग में, तुम्हें इस लड़ाई में किस तरफ खड़े होना है। और इन आजमाइशों से कभी मत डरना, क्योंकि ये आजमाइशें अगर तवील हो भी गईं तो समझ जाना कि तुम्हें चुना जा चुका है। अल्लाह के प्यारे बंदों की फहरिस्त में तुम्हारा शुमार किया जा चुका है। ये आजमाइशें और ये तकलीफ़ें बेवजह ही मुकद्दर का हिस्सा नहीं है। सब्र के कड़वे घूंट के बदले तुम्हें शुक्र के सजदे तक लाने का वादा है।